ماما کیا کر رہی ہیں؟ امثال نے کچن میں کھڑی ساریہ بیگم سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، پکوڑے بنا رہی ہوں۔ فریج سے چاکلیٹ نکالتی امثال کا ہاتھ تھما۔ اس نے پلٹ کر ساریہ بیگم کی پشت کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس آتے ہوئے اس نے ان کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ بخار بھی نہیں؟ پھر اس کا مطلب سمجھ کر وہ مسکرا دی۔ پاگل ہو تم، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جو بھی ہو، اب تو آپ پیدا کر چکی جناب، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا گال چومتے ہوئے امثال نے پلیٹ سے پکوڑا اٹھایا۔ ویسے ماما سچ بتائیے، آپ کا موڈ کیوں اتنا خوشگوار ہے؟ کہیں مجھے آگ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیے بیٹھی؟ نہیں بھائی، میں ایسی غلطی نہیں کر سکتی۔ ایک میں تمہیں آگ کروں گی تو بدلے میں تمہارا باپ اور بھائی اپنا سب کچھ اٹھا کر تمہیں دے دیں گے، پھر فائدہ؟ انہوں نے ایک بڑی پلیٹ میں کافی سارے پکوڑے اور باؤل میں چٹنی ڈال کر اسے پکڑائی۔ ہاؤ سویٹ ماما، تھینک یو سو مچ۔ وہ پلیٹ پکڑتی کرسی گھسیٹ کر کھانے بیٹھ کے یہ جا کر سدھا کو دے آؤ۔ اس کو رغبت سے پکوڑا اٹھاتے دیکھ کر انہوں نے اس کی خوشی پر پانی پھیرا۔ پہلے مجھے تو کھانے کو دے، اس نے چڑ کر کہا۔ اس کو دے آؤ، آ کے کھا لینا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، پلیٹ کو کپڑے سے ڈھک کے اسے تھما کر واپس کڑاہی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ بوڑھے منہ بناتی لے کر باہر نکلی۔ گیراج میں آ کر اس نے لجائی نظروں سے پلیٹ کو دیکھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کپڑا ہٹا کر ایک پکوڑا اٹھایا اور جلدی سے منہ میں ڈال لیا۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ 3-4 پکوڑے کھا چکے تھے۔ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں، کیا ہو جاتا ماما جو آپ مجھے پہلے کھانے کو دے دیتی؟ سڑک کراس کرتے اس نے سوچا، گرم گرم پکوڑے سایہ دار درخت، ہائے کتنا رومانٹک ہے نا۔ تھوڑا فاصلے پر لگے نیم کے درخت کو دیکھتے اس کے قدم خود بخود اس جانب اٹھنے لگے۔ لو یہ لڑکی چٹنی یہیں رکھ گئی۔ ساریہ بیگم پلٹی تو باؤل میز پر رکھا دیکھا۔ سوبی یہ لو، جاؤ سدھا بی بی کو دے آؤ۔ سالے یہیں چھوڑ گئے؟ ساریہ بیگم نے ملازمہ کو باؤل تھمایا۔ ارے سوبی کیا لائی ہے؟ وہ ہاتھ میں باؤل لیے گھر میں داخل ہوئی تو سدھا نے پوچھا۔ یہ چٹنی بھجوائی ساریہ بی بی نے۔ اس نے باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ چٹنی کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ انہوں نے پکوڑوں کے لیے بھجوائی ہے۔ پکوڑے کہاں؟ سدھا نے اس کا دوسرا خالی ہاتھ دیکھا۔ امثال بی بی کو دیے تھے کہ وہ آپ کو دے آئیں۔ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے امثال کو ڈھونڈنا چاہا۔ اور امثال کہاں ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ پکوڑوں کا سن کر ہی اس کا دل مچل گیا تھا۔ وہ تو جی کافی دیر کے لیے نکلی ہوئی ہیں، پہنچی نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سڑک کی تو کراس کرنی تھی، کون سا کہیں دور جانا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچی؟ پاس بیٹھے عدی نے زوردار قہقہہ لگایا۔ تم چٹنی پر ہی گزارا کر لو، پکوڑے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے۔ عدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سوبی کی حالت برقرار تھی۔ مطلب یہ تمہاری امثال بی بی کہیں بیٹھ کر وہ پکوڑے کھا چکی ہیں یا کھا رہی ہوں گی۔ یا لے سالے، سدھا کا سارا جوش مانند پڑا۔ وہ ڈھیلے انداز میں بیٹھی۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ کھانے پینے کی چیز امثال کے ہاتھ میں ہے اور صحیح سلامت اس تک پہنچ جاتی؟ کیسے ممکن تھا؟ واہ مزاق، کاش بازی تم گھر پہ ہوتے۔ خیر اچھا ہے، ہاں شیئرنگ کرنا پڑتی۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے تسلی سے ساری پلیٹ چٹ کی۔ اگر ان کے ساتھ چائے ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ پلیٹ میں سے چورا اکٹھا کر کے پھینکتے ہوئے وہ خود سے ہی بولی، چلو کوئی نہیں، سدھا آپو کے ہاتھ سے پی لوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپس جاتی سوبی کی نظر اس پر پڑی تو پلیٹ خالی کو دیکھ کر عید کی بات اسے سچ معلوم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ دے آئی؟ ساریہ بیگم نے اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ چٹنی تو پہنچ گئی مگر پکوڑے ابھی تک نہیں پہنچے، اور مجھے لگتا ہے وہ اب پہنچیں گے بھی نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ساریہ بیگم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جی سدھا بی بی کہہ رہی تھی کہ ابھی امثال بی بی نہیں پہنچی، اور جب میں واپس آ رہی تھی نا جی تو امثال بی بی سائڈ والے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور پلیٹ بھی خالی تھی۔ انہوں نے ساری تفصیل گوش گزار کی۔ اس کو آج واپس آنے دو، اس کی ہڈیاں میں توڑوں گی۔ انہوں نے دانت پیسے، یہ جا کے دے آؤ اسے۔ انہوں نے پلیٹ میں کچھ پکوڑے ڈال کر اس کو دیے اور وہ دوبارہ باہر کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اور یہ کیا ہے؟ گیٹ کے پاس کھڑی خالی پلیٹ کا کوئی بہانہ سوچتی امثال نے سوبی کو دیکھا۔ پوچھا، ساریہ بی بی نے پکوڑے دیے ہیں سدھا بی بی کے لیے؟ میں لائی تو تھی،
اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ انہوں نے دوبارہ کیوں بھجوایا؟ ہاں، مگر آپ نے منزل تک نہیں پہنچائے نہ ہنسی۔ ماما کو کیسے پتہ چلا؟ امثال نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جی آپ چٹنی لانا بھول گئی تھی، میں دینے آئی تو آپ کو وہاں بیٹھ کر کھاتی دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم نے جا کر بتا دیا؟ انہیں اس کو کھا جانے والی نظر سے گرا۔ جی بی بی، اس نے دانت دکھائے، نکلو یہاں سے۔ اس کو بازو سے پکڑ کر اس نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا، رکو۔ ماما نے کیا کہا تھا؟ امثال نے اس کو پیچھے سے آواز دے کر روکا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آنے دو، اس کی ہڈیاں میں توڑوں گی۔ اس نے آنکھیں گھما کر کہا، ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ اس کی پلیٹ سے پکوڑا اٹھاتے ہوئے خالی پلیٹ بھی اس کو پکڑائی اور خود واپس حویلی کی طرف پلٹی۔ شہریار ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، اس لیے اس کو واحد جائے پناہ راسم شاہ نظر آئے۔ سنو، اندر کون کون ہے؟ امثال نے مردانہ خانے سے باہر نکلتے ملازم سے پوچھا۔ کوئی نہیں ہے جی، بس گھر کے ہی لوگ بیٹھے۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے ادب سے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ جو امثال اسے بیچ کر اندر آئی۔ شام کا وقت تھا تو تقریباً سبھی وہاں اکٹھے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ بابا، اس نے دروازے پر رک کر آواز دی، آ جاؤ بیٹا۔ وہاں کیوں رک گئی؟ راسم شاہ نے کہا۔ تو وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ کیا بات ہے؟ میرے بچے کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا۔ بابا مجھے سیکورٹی چاہیے، اس نے معصومیت سے کہا۔ ٹھیک ہے مل جائے گی، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں گارڈز کو لے کر جائے کر، مگر تم نے ہی ان کو منع کر دیا۔ انہیں لگا شاید وہ شہر آنے جانے کے لیے سیکورٹی کی بات کریے۔ نہیں نہ، مجھے اس وقت باہر سے نہیں، گھر کے اندر سے آتا ہے۔ اس نے اپنا لٹکا منہ مزید لٹکا۔ اس کی بات سمجھ کر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، کیا کر کے آئی ہو؟ راسم شاہ نے ہنسے اس کا سر چوما۔ ماما نے پکوڑے دیے تھے کہ صاحبوں کو دیو، مگر ان کی خوشبو مجھے لہ کر دعوت دے تھی کہ کسی کو دینے کا کیا فائدہ، مزہ تو تب ہے جب تم خود کھاؤ۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں سارے کھا گئے۔ اب اگر میں اندر جاتی ہوں تو نقص امن کا شدید خدشہ ہے، اور میری ٹوٹ پھوٹ کا بھی، کیونکہ آپ کی بیوی واضح الفاظ میں میری ہڈیوں کو دھمکی دے چکی ہیں۔ تو میرا سونا بیٹا جا کر بول دو، بلی کھا گئی، ان کو کون سا پتہ ہے؟ صوبی کی بچے نے جا کر بتا دیا، آپ ہی انصاف کرے۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے مجھے کھانے کے دو پھر لے جاؤں گی، مگر میری بات نہیں مانی انہوں نے۔ میں کیا کرتی؟ اس نے سارا الزام ساریہ بیگم کے سر دھرا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، جب واپس جاؤ گی تو وہ بھول چکی ہوں گی، انہوں نے کہا۔ تو وہ وہیں بیٹھ کر ان لوگوں کی باتیں سننے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے پر وہ لوگ اندر جانے کے لیے اٹھے۔ امثال راسم شاہ سے لگی اندر آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ساریہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ادھر انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس سے بولا، نہیں ماما، سچی میں نے پکوڑے نہیں کھائے، وہ تو بھی لکھا گیا۔ امثال نے جلدی سے کہا۔ میں نے کہا پوچھا کس نے کھائے؟ کیا مطلب تم نے سیدھا کو نہیں دیے؟ انہوں نے بھرپور بے خبری دکھائی۔ تو میں بتا رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ میں لے کر جا رہی تھی کہ بلی میرے پاس آئی، کہتی ہے کہ سالے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دے دو۔ آپ جانتی ہیں میں کتنی نرم دل ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے اسے دے دی، اور اس نے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کھائے ہیں، ہے نا؟ ساریہ بیگم نے اس کو ٹوکا۔ بالکل بالکل، اس نے سر ہلایا۔ کتنا اچھا کام کیا ہے میری بیٹی نے، ہاں شاباش دوں، انہوں نے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں مجھے نہیں آپ کے پاس آنا، ہر بار ایسے ہی پیار سے پاس بلا کر مارتی ہیں، وہیں سے دے دے۔ امثال نے منہ بنایا، رہنے دے، بلی نے جو کرنا تھا کر لیا، اب کیا بات؟ راسم شاہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ارے نہیں ماموں، اس بلی نے ہمیں بہت تانگ کر رکھا، اس لیے اس سے کتے کان کھینچنے تو بنتے ہیں۔ امان نے کہا، کیوں تمہیں کب تانگ کیا؟ امثال نے کڑے تیوروں سے گرا، سارا دن پنجے ہی تو مارتی ہو، میرا موڈ نہیں ہے لڑنے کا۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ راسم شاہ کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ اتنے دن کہاں تھے میز پر رکھی؟ اس کی گن اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اتنے دن کا کیا مطلب؟ کل صبح گیا تھا، آج واپس آ گیا ہوں۔ اس نے صوفے پر ٹیک لگا کر آنکھیں مودی۔ ہاں تو بتاؤ کس گرل فرینڈ کے ساتھ؟ امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس نے آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کام سے گیا تھا یار۔ گرل فرینڈ کدھر سے آ گیا تھا؟ جھنجھلاتے میں بولا۔ وہ بات کو پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، مجھے میرے سورسز سے پتہ چلا ہے کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ۔ امثال نے اس کی جھنجھلاہٹ کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ سالے تنگ مت کر، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس نے بیزاری سے کہا۔ دیکھا دیکھا کیسے مجھ سے بیزار ہو رہی ہو، اب تو کنفرم ہو گیا ہے کہ تم نے الٹے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ یہ الٹے قدم کیسے اٹھاتے ہیں؟ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ روز کوئی نیا لفظ ایجاد کر لیتی تھی، جیسے تم اٹھا رہے ہو۔ امثال نے چیمبر نکال کر گولیاں چیک کرتے ہوئے کہا، میں نے کیا کر دیا؟ اور تم یہ گن رکھو، چل جائے گی۔
نہیں جلدی تم بتاؤ، اسے لنچ ڈنر کے علاوہ شاپنگ بھی کروائی ہے یا بس کھلا پلا کر گھر چھوڑ آئے؟ کون کس کی بات کر ہی وہی کل سے جس کے ساتھ ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں تھا یار۔ عادل نے چڑھتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر چمکتی شرارت دیکھ کر سر جھٹکا۔ سہا کے ساتھ ہے نا؟ وہ ٹیبل پر رکھے گلاس کا نشانہ باندھے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی تھے۔ عادل نے جتایا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اسے پتہ ہے کہ تم شادی شدہ ہو۔ اس کے سوال پر عادل نے بامشکل اپنی ہنسی روکی کہ اس نے گلے پر جانا تھا نہیں۔ اس نے نفی میں سہ ہلایا تو اسے بتا دو۔ عادل نے اس کے چہرے سے شرارت کی چمک غائب ہوتے اور اس کی سنجیدگی رقم ہوتے دیکھی۔ کیسے بتاؤں؟ اب جا کر اسے کہو گے سنو سہا میں شادی شدہ ہوں، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، گویا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ وہ کیسے بتائے؟ ورنہ وہ تو بتانے کو تیار ہے۔ ہاں یہی بتاؤ۔ اور سہا کہنے کی ضرورت نہیں، انسپیکٹر سہا کہہ لینا یا پھر سسٹر۔ ممسال نے کپ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ اوکے اور کچھ؟ عادل نے اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے مزید کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ کیسی دکھتی ہے؟ ممسال نے جگ اٹھا کر پانی واش روم میں جا کر گرایا اور کپ سے کچھ فاصلے پر لے جا کر رکھا۔ ہاں ینگ ہے، شکل و صورت کی بھی پیاری ہے، اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہے، عادل نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں پٹتی وہ اس کے پاس آئی۔ بتانا پسند کرو کہ اتنی باریک بینی سے جائزہ لینے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ اس کے بال مٹھیوں میں جگرتے اس نے چبا چبا کر کہا۔ اس اچانک پڑی افتاد پر وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم نے؟ خود ہی تو پوچھا۔ اس نے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی۔ میں نے تمہیں چیک کرنے کے لیے بولا تھا، پتا کیوں دیکھا تھا اتنی غور سے؟ اس نے کڑے کر کہا۔ وہ یار میں نے نہیں دیکھا تھا، کل یہی سب عباس فون پر اپنی والدہ سے بولا تھا، اسے اس سے شادی کرنی ہے، صحیح ہے؟ اس کے بال چھوڑتی دوبارہ گلاس اٹھا کر جگ کے ساتھ سٹ کرنے لگی۔ آج کل تم مجھے لے کر کچھ زیادہ ہی نہیں پوزیسو ہو؟ عادل نے دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو شوہر ہو میرے، میرا حق ہے۔ اس نے جس شاہانہ انداز میں سوال کیا تھا جواب بھی اسی بے نیازی سے آیا تھا۔ فرض کرو کل کو مجھے کوئی اور پسند آ جاتی ہے، پھر کیا کرو گی؟ کیوں؟ میں تو رکنے والا نہیں۔ ظاہر محبت ہوگی تو شادی بھی تو کروں گا۔ اس نے غور سے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جو کریں گے دادا جان، بابا، خالو جان، شاعری بھائی اور ادی کریں گے۔ امثال نے زبردست کہہ کر لگا جیسے اپنی ہی بات کا لطف اٹھا لیا ہو، اور واقعی تصور میں اتنے سارے لوگوں سے جوتے کھاتے دیکھا وہ جرجری لے کر رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے پرسوں میرا بازی کا ایک نیا دوست پیدا کون عقل کا اندھا ہے جو تم دونوں سے دوستی کر بیٹھا؟ عادل ہنسے ہوئے بولا۔ شاعری بھائی کے ساتھ بزنس ڈیل ہوئی ہے ان کی، بہت اچھے انسان ہیں آپ۔ 1 منٹ کال آ رہی ہے۔ انسپیکٹر عباس کا فون آتا دیکھ کر عادل نے کہا اور فون اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ وہ کندھے اچکاتی گن اٹھا کر کپ کا نشانہ لینے لگی۔ ہاں بولو عباس۔ عادل کوریڈور میں کھڑا ہو کر فون سننے لگا۔ سر آج سے 4 دن بعد ٹھیک شام 4 بجے شپ پاکستان آ رہی ہے۔ چونکہ وہ خود کو مشکوک ظاہر نہیں کر سکتے اس لیے سیکورٹی کا کوئی خاص ارینجمنٹ نہیں کیا گیا۔ فون سے عباس کی آواز ابھری تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ چھائی۔ اور کچھ؟ وہ ٹہلتا ہوا کمرے سے کچھ دور چھا کھڑا ہوا۔ نو سر، اوکے تم نظر رکھو، کوئی خاص بات پتہ چلے تو کال کر لینا، خدا حافظ، عادل نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ آفرین عالم، تمہارے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑا۔ اچانک فائر کی آواز سنائی دی تو چونکا۔ یہ تو میرے کمرے سے، او گاڈ، یہ لڑکی وہ کمرے کی طرف بھاگا۔ آواز سن کر تمام گھر والے بھی اوپر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ عادل دروازہ کھول کر اندر آیا تو امثال جگ کا نشانہ لے رہی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ کانچ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں دور دور تک بکھرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پسٹل جپٹ کر دور پھینکی۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کھیلنے کی چیز نہیں۔ وہ غصے سے طرح امثال سہم کر پیچھے ہٹی۔ دروازے پر کھڑے لوگوں کی اسے صحیح سلامت دے کر جان میں جانے، اگر کہیں لگ جاتی تو جانتی ہونا کیا ہو سکتا تھا؟ میں بس نشانہ لے رہی تھی۔ اسے کسی آتش فشاں کی طرح پھٹتا دیکھا وہ منمنائی۔ شٹ اپ، کیا سمجھتے ہو تم؟ ہر بات تمہارے لیے مذاق جیسی ہے۔ عادل نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ کڑا کر رہ گئی۔ اچھا بس کرو بچی، غلطی ہو گئی ہے، بات ختم کرو۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کی رونے صورت دیکھ کر اسے کہا اور باقی سب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ غلطی ہو گئی؟ ریلی بابا جان، آپ اس کی بیوقوفی کو غلطی کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی کانچ کا ٹکڑا کہیں لگ جاتا تو وہ امثال کو گھورتے ہوئے بولا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب جانے دو، آئندہ نہیں کرے گی۔ وہ تینوں بھائی امان
لوگوں کے ساتھ ڈیرے پر گئے ہوتے، اگر اسے سارے ہنگامے میں وہ آ جاتے اور اس کو یوں برستا دیکھ لیتے تو ایک اور ہنگامہ برپا ہو جاتا، اس لیے انہوں نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اس کو ٹھیک دیکھا، ایک ایک کر کے سب لوگ واپس چلے گئے تھے۔ کدھر جا رہی ہو؟ اس کو باہر جاتا دیکھا، اس نے آواز لگائی، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میرا میٹر مت گما، چپ چپ آگے سو جا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس نے سردی سے کہا۔ وہ پیر پر ٹہتی بیڈ پر آئے اور کمبل کھینچ کر منہ تک لیتے ہوئے لیٹ کی، کب سے رکے اس کے آنسو بہنے لگے۔ عادل کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا کہ اس کی بیوقوفی کی وجہ سے اسے کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ کیوں ہر بات کو اتنا ہلکا لیتی ہو امسال؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں؟ اس کو کمبل میں منہ چھپائے دے کر وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تم اتنا قریب سے نشانہ لے رہی تھی، اگر کوئی کانچ کا ٹکڑا کہیں لگ جاتا یا پھر گولی کسی چیز سے ٹکرا کر پلٹ کر لگ جاتی تو اس سے آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ ایسے بہت سے حادثے سننے کو ملتے ہیں۔ اپنی دھن میں بولتا وہ کمبل سے سو سو کی آواز آتی سن کر جھٹکا، تم رو رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف آئے اور اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو امسال کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ اس کا سارا رہا سہا غصہ بھی جاتا رہا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ جواب تو دو، اتنا رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ اس کو دوبارہ سے لیٹ کے دیکھا، اس نے کہا مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس نے منہ بسوڑا، ٹھیک ہے نہ کرو، مگر رونے کی وجہ تو بتاؤ۔ تم نے مجھے سب کے سامنے اتنی زور زور سے ڈانٹا کے لیے میں چاہے جتنا بھی ڈانٹ لیتے میں مائنڈ نہیں کرتی۔ سوری، تمہیں یوں قریب سے گولی چلاتے دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ غصے میں ڈانٹ آئی ایم ریئلی سوری، تم رونا تو بند کرو نا، آئندہ نہیں ڈانٹو گے۔ ایک بات ہوتا تھی، چاہے غلطی اس کی ہی کیوں نہ ہو، سوری عادل کو ہی بولنا ہوتی تھی۔ میرا گلاس اب بھی رہتا ہے۔ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر کے گلاس کو دیکھا۔ سالے تم اس کو سمجھ نہیں آئے کہ کیا کہے، مطلب اس کی اتنی گرج برس کے باوجود بھی اس کو گلاس بچ جانے کا غم تھا۔ تم وہاں کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کو کھلی کھڑکی کی طرف دیکھتا پاک امسال نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں جہاں سے چھلانگ لگا ہی تو کم از کم پاگل ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اس نے چبا چبا کر کہا، ٹھیک ہے تنگ آ گیا ہو نا، مجھ سے جانتی تھی میں، تم بہت جلدی تنگ آ جاؤ گے۔ میں اب کبھی بات نہیں کروں گی، صبح ہوتے ہی اپنے مائکے چلی جاؤں گی، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے تمہارا سکون برباد کیا ہوا ہے نا، تو رہنا، اکیلے سکون سے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری کے محاورے پر پورا عمل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کمبل چھینا اور اس کی طرف پشت کر کے لیٹ کی۔ سالی اس کی باتیں سن کا وہ گنگ ہوا، کیا کہا؟ مائکے چلی جاؤں گی؟ ذرا اپنی شکل دکھاؤ مجھے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے گھوم کر اس طرف آئی، مجھ سے بات مت کرو ورنہ میں اونچی اونچی رونے لگ جاؤں گی۔ وہ کمبل میں سے ہی کاٹ کھانے والے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے رو لو، گھر والے تم سے ہی پوچھیں گے کیوں شور مچایا ہوا۔ اس نے بیڈ کراؤنڈ سے دیکھ لگے، ہاں تو میں ان سے کہہ دوں گی تم نے مجھے بہت زور سے مارا۔ اس کے پاس جواب دیا تھا، تم واقعی کسی دن مجھ سے مار کھا لو گی۔ عادل نے اسے گھورا، غلط فہمی۔ امسال نے ذرا سا منہ نکال کر اسے چڑھایا، میں صبح ادی کو بتاؤں گی تم نے مجھے مارا ہے۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، کچھ مت بتانا۔ وہ ذرا لحاظ نہیں کرتا، جو ہاتھ چیز آئے دے مارتا ہے۔ اب اپنے سالے سے پٹا اچھا لگوں گا۔ عادل نے بیچارگی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو کمرے میں امسال کی ہنسی گونجی، اس کا موڈ بحال ہوتا دیکھا وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ سب کے پاس اتنے پیسے ہیں، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کسی کو چاہیے تو نہیں۔ امسال سرسری انداز میں بولی، ہمارے حق حلال کے پیسے کوئی مالک ریمن ہے جو ہر ایرے گیرے کو دیتے پھرے۔ صدام نے اپنے دیوس کی طبیعت صاف کی، تم دفع کر دو انہیں۔ کتنے پیسے چاہیے؟ ادھی نے صدام کو گولی دکھاتے ہوئے کہا، نہیں تو نہ صحیح، ہم نے تو سوچا تھا کہ نیک کام میں آپ سب کو بھی شریک کریں گے، لیکن لگتا ہے تم لوگوں نے اپنے گناہ بخشوانے ہی نہیں۔ ہمیں سپانسر کرنے کے لیے ہمارے بھائی ہی کافی، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کیوں بازی؟ انہوں نے آخر میں بازل کی تائید چاہی۔ صحیح کہہ رہی ہو، خیر چھوڑو، ہم اپنے بھائیوں سے لے لیں گے۔ بازل نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ تم دونوں پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا لازمی اس کی تائید کرتا ہے۔ امان جل کر بولا، مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ ضراب نے کہا، کم سے کم بھی 4-5 کروڑ کا بجٹ ہے۔ بازل نے کہا، کہاں لگانا ہے اتنا بجٹ؟ ہم گاؤں کا گرلز اسکول پرائمری سے ایٹ لیسٹ انٹر تک کرنا چاہتے ہیں۔ امسال نے سنجیدگی سے جواب دیا، اچھا۔ اس کی بات سن کر سب ہی سنجیدہ ہوئے۔
ٹھیک ہے، مگر گاؤں کے لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے بچوں، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر تو تم لوگ دیکھ لو آگے جیسے تم لوگوں کی مرضی، ضریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بات کی بات ہے، ایک بار عمارت تعمیر ہو جائے اور باقی فیسلٹیز مہیا ہو جائیں تو لوگوں کو بھی کار ہلیں گے۔ اب اگر ان سے کہیں گے تو وہ ایک ہی نقطہ سامنے رکھیں گے کہ اسکول ہے ہی نہیں تو بچیاں پڑھائیں کہاں۔ مثال نے کہا، یہ بجٹ جو تم لوگ بتا رہے ہو بہت کم ہے، بلڈنگ تعمیر ہوگی، اس کے سامان اور مزدوروں کا خرچہ، پھر اسکول کی سہولیات، بجلی، پانی، اور سب سے بڑھ کر اسکول کے لیے زمین کی ضرورت ہوگی۔ دریاب نے ہلکا پھلکا حساب لگایا، زمین تو ہمیں یاد ہی نہیں تھی۔ بیک وقت ان دونوں کے منہ سے نکلا، تو پھر اسکول ہوا میں تعمیر کرنا ہے، امان نے طنز کیا۔ کل ہم لوگ پرانے اسکول کا وزٹ کرنے گئے تھے، اس کی بائیں سائڈ اور بیک پر زمین خالی پڑی ہے، وہ کس کی ہے؟ امثال نے پوچھا۔ ہماری ہے، ضریاب نے کہا۔ اور ہم میں سے نام کس کے ہے؟ بازل نے امثال کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کورس شاہ بابا کے، اب ان سے لینا ہمارا کام ہے، امثال ہنستے ہوئے بولی۔ تو پھر ایسا کرتے کل ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں، تم دونوں پریزنٹیشن دے دینا اور اس سے پہلے شاہ بابا سے بات کر کے زمین کا فائنل کر لو۔ اور ہاں، تم دونوں کے پاس کل 4 بجے تک کا ٹائم ہے، مقرر ٹائم پر اپنی پوری تیاری کے ساتھ میرے آفس کے میٹنگ روم میں موجود ہو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، کام کے دوران کسی قسم کی شرارت، کوئی امچور بیہیویئر برداشت نہیں ہوگا، ورنہ یہ پروجیکٹ ڈسٹ بین میں گیا، سمجھنا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ضریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دونوں نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔